بڑے تشدد اور ظلم مجھ پر ہوئے، میں نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی کیونکہ میں صحیح اولاد تھی۔ میں نے ہمیشہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، ظلم کرنے والوں اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، کیونکہ میں دین پر ڈٹی ہوئی عورت ہوں اور مجھے اپنے قرآن پر امید ہے کہ جس قرآن پر ہاتھ میں نے رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے وسیلے سے مجھے میری جیت ہو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی آرام سے کر لو یار۔ ہاں، جنہوں نے خواجہ آصف کو شکست دی ہے، مجھے قسم اس خدا کی ان لوگوں کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میں کہوں گی اللہ نے میرے لیے اعزاز دیا شہادت کا، مجھے وہ بھی قبول۔ اور میں آپ اتنی زیادہ جذباتی ہے، ایموشنل ہے، کیا وجہ ہے اتنے جذبات کی؟ یہ میرے قرآن کی طاقت، میں نبی کی امت، قرآن سے میرا واسطہ 40 سال سے ہے۔ خوف کے بت اسی قرآن مجید نے میرے اندر سے ختم کر دی، مجھے کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، میں ہر طرح کا بیان دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے چاہے گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی دے دے مجھے وہ بھی منظور ہے۔ لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ، خواجہ آصف صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اسمبلیز میں رہ چکے ہیں، کیسے آپ مقابلہ کریں گے الدو کہ ان کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ آپ اپنا سوشل میڈیا پر دیکھیں، خواجہ آصف اس ذلت سے بہتر ہے کہ شکست قبول کر۔ خواجہ آصف کہتے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیا کی جماعت ہیں، گراؤنڈ میں آئیں۔ میں نے تو پہلے بتایا، آپ سارے صحافیوں سے پوچھ لو، ٹی وی چینل والوں سے پوچھ لو، میں نے کہا تھا کہ میرا یہ راستہ ہے۔ دیکھیں، نکالیں میرے کلپ تو دیکھیں، ہر طرف آواز گونجے گی کہ ماں نے کہا تھا میرا سیاست کا راستہ نہیں، میرا دین سے تعلق ہے۔ جب میرا گھر ٹوٹا، میرے سر سے چادر اتاری گئی، میرے بال گھسیٹے گئے، مجھ پر تشدد ہوا، پیروں پر شیشے مارے گئے، میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست تعلق نہیں تھا، میں گھریلو خاتون تھی، گھر کی عزت تھی، 4 دیواری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، اولین درجہ دیا۔ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو کیوں ظلم میرے پہ ہوئے؟ بچے میرے باغ کے گھر پر میں اکیلی رہ گئی، اس لیے رہ گئی اس قرآن کی بدولت، اس قرآن مجید کی بدولت جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی، صحیفے آسمانوں پر آئے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو حفظ ہو گیا تو میں اپنی امت کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤں گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ایک راستہ جہنت کا اور دوسرا راستہ دوزخ کا۔ ماں نے 40 سال سے جنت کی آفت کے لیے یہ سب کچھ کیا، اور میرے خوف کے بت اور بہادری کی وجہ وہ قرآن مجید ہے جو میرے نبی نے اپنی امت پر تو۔ جی آپ نے کہا کہ آپ پر بہت ظلم ہوا ہے، تو اس کے باوجود آپ آج یہاں پر کھڑی ہیں، ڈٹی ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ، بہت نامی گرامی لوگ سائیڈ لائن ہو گئے، سیاست چھوڑ دی، آپ کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ میں جیت چکی ہوں، میں کیوں ہار تسلیم کروں؟ میں جیت چکی ہوں، اسی عدالتوں کے سامنے میں بتاؤں گی، اگر مجھے اجازت دی تو میں نے کہا کہ اسی رزلٹ پر آج یہاں الیکشن کمیشن آفس میں کیا بتایا؟ مجھے ٹائم ملا ہے، میرے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، میں اتنی بہادری کی ہوں کہ میں جیت چکی ہوں۔ اچھا جی، میں جیت چکی ہوں، میرے پاس رزلٹ ہے، ہار نہیں ماریں گے آپ؟ میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گی، آخر کار وہی قرآن اور وہی اللہ پر فیصلہ چھوڑوں گی تو دنیا دیکھے گی اس قرآن کی جیت کو کہ جنہوں نے ظلم کیا اس پر کیا کہہ نظر ہو۔ ریحانہ ڈار صاحبہ وہ حکومت بنا رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، آپ ادھر عدالتوں کے چکر لگاتی رہیں گی۔ آپ فکر نہ کریں، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا کریں گی آپ؟ میں نے کہا نا دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا کریں گی بتائیں ویورز کو، میں بتاؤں گی آخری حد تک کیا کریں گی؟ میری تو آخری حد تک کوشش ہے۔ ہاں، تو میں نے یہ قرآن گھر سے نکلی تھی اور اسی قرآن کی قسم دیکھنا جو میرے ساتھ جیتی ہوئی ہار کو شکست میں بدلیں گے، وہ قرآن ان لوگوں کا فیصلہ کرے گا اور شہر سیالکوٹ یا پورا پاکستان دیکھے سنا ہے گا۔ کہ آپ بدوائیں بھی دیتی ہیں خواجہ؟ نہیں، میں نے بد دعا کبھی نہیں دی، میرے کلپ دیکھ لیں، جنہوں پر ظلم کیا میں نے کبھی ان کو بھی بد دعا نہیں دی، اس لیے نہیں دی
کہ میں صاحب اولاد صاحب اولاد شخص ماں ہو بھائی ہو بیٹا ہو جو صاحب اولاد ہوتا ہے نا وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا. نہ ہی میرے نبی نے فرمایا کہ بد دعا دو. اگر میں بد دعا دوں یا غلط الفاظ ان کے لیے بولوں تو حاجی آصف ہے میرے میں کیا فرق رہے گا. میں اپنے قرآن پہ ڈٹی ہوں. میں ہر طرح کے لیے تیار ہوں. کتنے ووٹ انہوں نے لیا کہ آپ کو لگتا ہے ان میں سے کتنے ووٹ آپ کے بقول کتنے لوگوں نے ووٹ انہوں نے صحیح لیے واقعی عوام نے ان کو وہاں پہ کاسٹ کیے ہیں؟ آپ نے اگر زمانہ ہے نا تو سیالکوٹ آ جانا. لیکن میں جلسہ کال دوں بہت گی. بڑا کیا تھا انہوں نے. میں نے کال جلسہ دوں بہت گی. بڑا کیا تھا انہوں نے. کال دوں گی آپ کو جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تو دیکھ لینا شہر سیالکوٹ کیسے باہر آیا. جلسہ تو بہت بڑا تھا ان کا کن کا؟ جلسہ کیا تھا انہوں نے خواجہ آصف نے. حاجی آصف نے. ہاں میرا پیغام ہے حاجی آصف سن لو. شہر سیالکوٹ کی عوام نے آپ کو شکست دی ہے. رد کیا آپ کو آپ پہ ظلم کو. ان ماؤں نے جن کے تم بیٹے اٹھا کر جیلوں میں کرتے تھے. ان ماؤں نے جنہوں آپ نے گھر توڑے دروازے توڑے تشدد کیا. شیم اس کے باوجود ہی ماں کے ساتھ عوام کھڑی رہی. شکست قبول کر لو تو بہتر ہے نہیں تو وہی قرآن ہر رات آپ کو بیزار کرے گا. عثمان وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ڈرو نہیں دیکھنا کیا ہوگا. اسی نے آپ کو ذلت دیا. قبول کر لو رسوائی اچھی بات آخری نہیں. سوال کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ عثمان میرے پاس جیل میں کھڑا ہوا ہے. لاکھوں لاکھوں میری بیٹیاں میری بہنیں میرے بھائی. میں شہر سیالکوٹ کی عوام کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے ایک تیلی ماں کو لاکھوں بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ میرے ساتھ جلسے اور جلوسوں میں نکالا. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. حاجی آصف آخری بار کہتی ہوں اس عمر میں رسوائی نہ لو. تسلیم کر لو اپنے ہاتھ کرو یہ تو میں ہاتھ ڈال دوں.